تو لہٰذا آئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کی، گھرانے کی، اسلام کی اشاعت کے لیے کیا خدمات رہی ہیں۔ انہی میں ایک سب سے نمایاں نام 6 صدی ہجری میں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ دیکھیں آج انفارمیشن کا دور ہے اور بدعقیدگی بہت پھیلتی جا رہی ہے، تو میں اپنی ٹاپک کو بالکل 20 منٹ میں، آپ کی سماعتیں میرے ساتھ رہیں تو ڈیوائیڈ کر کے 10-10 منٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک ہے روحانی نظام جسے ہم انٹرنل نظام کہتے ہیں، اور ایک ہے ظاہری نظام۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو حضرت انسان کا جسم ہے یہ سڑ گل جانے والا، ختم ہو جانے والا ہے۔ رہ جانے والی جو چیز ہے روح، کیا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا قل الروح من امر ربک، کہ محبوب کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور یہ جب صدر جاتی ہے، اس میں حسن پیدا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرتی ہے، اور یہ ختم ہونے والی نہیں، اعلیٰ علیین میں رہتی ہے۔ جو مومنین کی روحیں ہیں وہ جنت میں رہتی ہیں، اور جو کفار مشرکین نافرمانوں کی ہے وہ قید و بند میں بند کر دی جاتی ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اولیاء اللہ جن میں سب سے نمایاں نام سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا آتا ہے۔ اولیاء بہت ہوئے، سرکار پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر خود ارشاد فرماتے ہیں افل الشموس الاولین وشمسنا ابداً علی فلک الاولی لا تغرب، کہ مجھ سے پہلے کے لوگوں کے سورج آئے اور ڈوب گئے، لیکن عبدالقادر جیلانی کا سورج صبح قیامت تک طلوع رہے گا، غروب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو پرسپیکٹیو ہیں، ایک ظاہری ہے، ایک باطنی۔ باطنی سمجھنے کے لیے خانقاہ کو آنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر ملٹی کلچرل، ملٹی عقیدہ لوگ آتے ہیں، تو میں آپ کو ظاہری کانسیپٹ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور ظاہری کیا ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا سورج نہیں ڈوبے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کے جو آستانے ہوتے ہیں، جہاں پر ان کی مزار اقدس واقع ہوتی ہے، وہاں پر صرف رسوم، رسم و رواج کے طریقے رائج ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ نہیں دوستو، سلسلہ قادریہ کی میں پرٹیکولرلی بات کر آپ کو بتاؤں گا کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ میرا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے ظاہری طور پر کہ ان کی تعلیمات کا سلسلہ صبح قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ان کے متبعین آئیں گے، ان کے مریدین آئیں گے، ان کے متوسلین آئیں گے، ان کو فالو کرنے والے آئیں گے، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ عمومی طور پر دیکھا جائے تو حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی بغداد کی سرزمین پر جیلان سے تشریف لے کر آتے ہیں۔ والد کی طرف سے حسنی ہے، والدہ کی طرف سے حسینی ہے، اور ہر طرف سے آپ کی بشارتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے پہلے آنے والے بزرگوں نے آپ کے بارے میں خوشخبریاں سنائی ہیں، جس طرح تمام پیغمبروں نے ہمارے اور آپ کے نبی کی آمد کی خوشخبریاں سنائی تھی، ٹھیک اسی طرح تمام اولیاء نے جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی خوشخبریاں سنائی ہے، اسی لیے کہ یہ بہت اسپیشل ہیں اور ایسے دور میں آنے والے ہیں جب اسلام کو سب سے زیادہ مدد اور خدمت کی حاجت اور ضرورت پیش آنے والی تھی۔ حضور غوث اعظم جس وقت تشریف لائے، آج ہمارے پاس صدیاں گزر جانے کے بعد کتنے فرقے نظر آئیں گے؟ آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، 10 20 25 30 40 72 ہوں گے، 73 ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن جب غوث پاک اس دنیا میں تشریف لے کر آئے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، تو 10 20 30 40 نہیں، 20 فرقے بنے ہوئے تھے۔ ایک ایک فرقے کی کئی شاخیں نکل گئی تھی۔ اسلام ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، ایک دو گروپ میں نہیں بلکہ ہنڈریڈز آف گروپس میں اسلام کے ڈیویژنز ہو گئے تھے، اور مسلمانوں میں اس قدر اختلافات تھے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کل ارطغرل غازی کی سیریز چل رہی ہے۔ منگولوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ روئے زمین پر یہود و نصارہ بھی شرما جائیں، جس قدر ظلم منگولوں نے مسلمانوں پر کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔
منگول قوم نے مسلمانوں پہ جتنا ظلم کیا، ہلاکو خان جب بغداد پر چڑھائی کر آیا، جب چڑھائی کی اس نے تو پرندہ اڑا شہر کے ایک کونے سے، دیکھیں آپ دیکھیں تباہی اور بربادی کتنی تھی، ایک کونے سے پرندہ اڑا اور اڑتا رہا، تھک گیا، گر گیا، اور جہاں سے شروع کیا تھا وہاں سے مسلمانوں کی لاشوں کا انبار تھا، اور جہاں تھک کر گر گیا وہاں پر بھی لاشوں کا انبار تھا۔ 18 لاکھ لوگوں کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کس نے کیا بتائیے؟ منگولوں نے۔ آج بھی مسائل ہیں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن آپ نے اس قدر ظلم کی تاریخ کبھی سنی ہے؟ تو یہ لوگوں کو سدھارنے والے کون تھے؟ جناب شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا افلس شموس الاولین وشمسنا، تو ان لوگوں کو سدھارا کس نے؟ جناب پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس قدر مسلمانوں میں ڈیویژنز، فریکشنز تھے، اس قدر بڑھ گئے تھے، کٹ گئے تھے کہ ایک طہارت کے ڈھیلے پر مناظرہ ہو رہا تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ 3 لینے چاہیے، 4 لینے چاہیے، 5 لینے چاہیے۔ جب یہ داخل ہوا اٹیک کرنے کے لیے بغداد کی سرزمین پر، جو اسلام کا دارالخلافہ تھا، جو کیپٹل تھا اسلام کا بغداد اس دور میں، تو اس نے پوچھا کہ شہر کے لوگ سارے کے سارے کہاں چلے گئے؟ تو پتہ چلا کہ مناظرہ ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہے ہیں اختلافات مسلمانوں کے درمیان۔ تو پوچھا کاہے چیز کا؟ تو کہا طہارت کے ڈھیلے کتنے لینے چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ اس قوم کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، انہیں تو برباد ہی کیا جانا چاہیے۔ اس نے چڑھائی کی، لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو ایسے ماحول میں حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لے کر آئے، ایک طرف ظاہری علوم پر توجہ فرمائی تو مسلمانوں کے ظاہر کو نکھار دیا، سوار دیا، خوبصورت بنا دیا، اور جب باطن پر نگاہ ڈالی تو ایک نظر سے چور کو ولایت کے درجے پر فائز فرما دیا۔ یہ باطنی نظام تھا۔ انشاءاللہ باطنی نظام پر بھی گفتگو رہے گی، آئندہ جمعہ ہم باطنی نظام پر سلسلہ قادریہ کے گفتگو کریں گے۔ اب جناب پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب مدرسہ عالیہ قادریہ کے بانی بن کر، آج بھی وہ مدرسہ 900 برس گزر گئے ہیں موجود ہے، جب تشریف فرما ہوئے تو الف زبر آ با زبر با نہیں پڑھایا گیا۔ آج کل جو مدرسوں میں کنسیپشنل طریقہ بتایا گیا ہے، جو آرتھوڈکس ٹیچنگ کا طریقہ ہے، خود ہمارے انسٹیٹیوٹ میں تجوید کے قاعدے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے طلباء میں، اسٹوڈنٹس میں اس دور کی ایک نئی روح پھونکی، وہ روح جو صحابہ میں پائی جاتی تھی، وہ ہمت، وہ جذبہ جو اہل بیت اطہار میں پایا جاتا تھا، جو حسنین کریمین کے کردار سے نظر آتا تھا، وہ روح جناب پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی نے اپنے مدرسے کے طلباء میں پھونکی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج برسوں سے، صدیوں سے ہم بیت المقدس کے لیے رو رہے ہیں۔ فلسطین پر ہونے والے مظالم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہر مسجد میں بشمول مکہ المکرمہ کے حرم مبارک میں مسجد نبوی کا امام آج بھی خطبہ پڑھیں، بازیابی بیت المقدس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بازیابی بیت المقدس کے لیے آل سعود دعا کرتے ہیں، آل نجد دعا کرتے ہیں، تمام علماء دعا کرتے ہیں، لیکن اس دعا کا صرف کرنا کافی نہیں ہوگا دوستو۔ جناب پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ظاہری خدمات دیکھیں کہ جب بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ قبلہ جس طرف میرے اور آپ کے نبی رخ کر کر نماز پڑھا کرتے تھے، جس کی مسجد کی زیارت کو قصداً ارادتاً جانے پر میرے نبی نے ثواب کا مستحق آپ کو فرمایا ہے، وہ قبلہ مسلمانوں سے چھن گیا تھا، مسلمانوں پر ظلم، زیادتی اور بربادی کی جا رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں جناب پیر غوث اعظم دستگیر نے اپنے مدرسے میں ایسے طلباء کو پیدا کیا، صلاح الدین ایوبی جن کا نام آتا ہے، جنہوں نے 6 صدی ہجری میں تنہا وہ کون تھے؟ غوث اعظم کے مرید تھے، پیران پیر کے غلام تھے، پیران پیر کے مدرسے کے طالب علم اور اسٹوڈنٹ تھے، ہزاروں کی فوج لے کر اکیلے نکلے اور بڑھ گئے اور بیت المقدس کو فتح کر لیا، صدیوں تک مسلمانوں کے قبضے و اختیار میں رہا۔ یہ ہے سلسلہ قادریہ کی خدمات۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خانقاہ والے اولیاء اللہ کوئی خدمت نہیں کرتے،
تو ظاہری پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے تو سلسلہ قادریہ کی جو اولیاء اللہ کی خدمات ہیں یہ انپیرلل ہیں. کوئی آرگنائزیشن، کوئی جماعت ان اللہ والوں کی خدمات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہندوستان میں اسلام آیا سب جانتے ہیں، آنا الگ چیز ہے، غالب ہو جانا الگ چیز ہے. امریکہ میں بھی آیا لیکن اب تک غلبہ نہیں، یورپ میں بھی آیا، اسپین کے سوا غلبہ نہیں، لیکن ہندوستان پر 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی. پتہ ہے کس کا فیض کرم تھا؟ یہ اللہ والوں کا فیض کرم تھا، دنیا والوں کا نہیں. لوگوں کو یہاں پر مغالطہ یہ ہو جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ. ہم نے کہا بھائی آپ کو اولیاء اللہ سے انقباض ہے یا پھر اللہ سے؟ جب بات کی جاتی ہے اولیاء اللہ کی تو ہم ان بندوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہاں پہ شرک و بدعت اور خرافات کی بات کہاں سے آ گئی ہے کہ نہیں؟